السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کے امتی کہلانے کا فخر اور شرف ہمیں عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ علم دین حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ تو حدیث کا سلسلہ جاری ہے، آئیں بلا تاخیر و تمہید کے اور حدیثیں پڑھتے ہیں تقدیر پر ایمان لانے کے بارے میں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حدیث بیان فرمائی، وہو الصادق المصدوق، اور وہ صادق اور مصدوق ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہنے والے، صادق اور مصدوق، جو سچ کہے ہوئے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان خلق احدکم، بے شک تم میں سے کسی ایک کی پیدائش جو ہے ایسی ہے، یجمع فی بطن امہ، کہ جمع کیا جاتا ہے اب اس کے ماں کے بطن میں، رحم میں۔ تم میں سے کسی ایک کی پیدائش ایسی ہے کہ اس کے ماں کے پیٹ میں جمع کیا جاتا ہے 40 یوماً، 40 دن تک، نطفے کو، ثم یکون علقۃ، پھر وہ جو ہے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، غلیظاً، گاڑے خون کے مانند لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، مثل ذالک، اسی کے جیسا، ثم یکون مضغۃ، پھر وہ گوشت کے ٹکڑے کی طرح تبدیل ہو جاتا ہے، ای قطعۃ لحم قدر ما یمضغ، جس کو چبایا جا سکتا ہے منہ سے، ایسے گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، مثل ذالک، پھر اسی طریقے سے، یبعث اللہ الیہ ملکا، اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے، باربع کلمات، 4 کلموں کے ساتھ، بکتابتھا، اس کو لکھنے کے ساتھ، فیکتب عملہ، پس وہ لکھتا ہے فرشتہ اس کے عمل کو، واجلہ، اس کے موت کو، ورزقہ، اس کے رزق کو، وشقی او سعید، وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، وہ بھی لکھتا ہے۔ ثم ينفق فیہ الروح، پھر پھونکی جاتی ہے اس میں روح، فوالذی، پس وہ ذات جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لا الہ غیرہ، ان احدکم لیعمل، بے شک تم میں سے کوئی جو ہے عمل کرتا ہے، بعمل اہل الجنہ، جنت والوں کی عمل کو، حتی یکون بینہ و بینہا الا ذراعا، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان جو ہے فاصلہ ہوتا ہے ایک ہی ہاتھ کا، ایک ہی دست کا فاصلہ ہوتا ہے، بازو کا، یسبق علیہ الکتاب، تو کتاب اس پر سبقت لے جاتی ہے، فیعمل بعمل اہل النار، پس وہ دوزخ والوں کے عمل کو کرتا ہے، فیدخلها، پس وہ اس میں داخل ہوتا ہے، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ، بے شک تم میں سے کوئی لیعمل، عمل کرتا ہے، بعمل اہل النار، دوزخ والوں کے عمل کو کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراعا، یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان جو ہے ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، اس پر بھی کتاب سبقت لے جاتی ہے، فیعمل بعمل اہل الجنہ، پس وہ عمل کرتا ہے جنت والوں کے عمل کو، فیدخلہا، پس وہ داخل ہو جاتا ہے جنت میں۔ متفق علیہ، یہ حدیث
امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ تو اس حدیث میں صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا جو ہے پیدا ہونا تم میں سے کسی ایک کا، ہر کوئی تم میں سے جو ہے کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ حدیث بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک اس کا نطفہ بنا رہتا ہے۔ نطفہ خون میں یعنی خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے غلیظ، اور اس کے بعد جو ہے گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل ہوتا ہے۔ پھر 40 دن کے بعد جو ہے فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، پھر فرشتہ جو ہے کتاب کو لیتے ہوئے آتا ہے اور لکھتا ہے اس کے عمل کو، وہ کیا کیا کرے گا، اور اس کے موت کو کب اس کی موت آئے گی، اور اس کا رزق کتنا ہے، اور یا بدبخت ہے وہ یا نیک بخت ہے۔ پھر اس کے اندر جو ہے روح کو پھونکا جائے گا، روح کو ڈالا جائے گا۔ بس اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، بے شک تم میں سے کوئی عمل کرتا ہے، جنت والوں کا عمل، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، اور اس پر کتاب سبقت لی جاتی ہے۔ بس جو عمل کرتا ہے دوزخ والوں کا عمل، وہ اس میں داخل ہوتا ہے۔ بے شک جو ہے تم میں سے کوئی عمل کرتا ہے دوزخ والوں کا، یہاں تک کہ اس کے اور اس دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، ایک بار کا فاصلہ ہوتا ہے، تو اس پر کتاب سبقت لے جاتی ہے، وہ جو لکھا ہوا ہے وہ سبقت لے جاتا ہے۔ پھر وہ عمل کرتا ہے جنت والوں کا عمل، پھر اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ متفق علیہ کی حدیث ہے۔ پھر اور ایک حدیث میں اسی طریقے سے کہا گیا، وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لیعمل عمل اہل النار، بے شک بندہ جو ہے دوزخ والوں کا عمل کرتا ہے، دوزخ والوں کے عمل کو کرتا ہے، وہ جو ہے جنت والوں میں سے ہوتا ہے۔ وَيَعْمَلُ عَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور جو ہے وہ عمل کرتا ہے جنت والوں کا، وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور وہ دوزخ والوں میں سے ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، بے شک اعمال جو ہے خاتموں پر مبنی ہے، بے شک اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے، جس کی انتہا جیسی ہوتی ہے ویسے ہی اس پر ہی جو ہے اعمال کا دار و مدار ہے۔ یعنی آخر میں جو ہوگا، اختتام میں، انتہا میں جو ہوگا، وہی چیز پر جو ہے اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ یعنی ساری زندگی اس نے جو ہے برا کام کیا، آخر میں نیک کام کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور ساری زندگی اچھا کیا اور آخر میں برا کر دیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے فرمایا وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے، تو لہٰذا ہمارا خاتمہ جو ہے بہترین ہونا چاہیے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بھی امام بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تقدیر پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ خاص کر بہترین عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان پر ہمارا جو ہے خاتمہ فرمائے، اور ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، نقصان دینے والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے، عاجزی والا علم ہمیں عطا فرمائے، تکبر والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پھر اسی طریقے کی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔